حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارہ تعلیم فرماتے ہیں جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کراتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں جو آگے آ رہی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی امر میں ڈال دے تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اس میں خیر سمجھو۔ فائدہ: کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری نہیں، اس طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت ہے، دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو مشورے سے کام کرتا ہے تو جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے تو وہ نامراد نہیں ہوتا۔ نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی امر میں استخارہ کرنا ہے تو صرف دعائی استخارہ کافی ہے۔ اگر یہ دعا استخارہ کی یاد نہ ہو تو یہ مختصر سے دعا کرے، اللہم خیر لی واختر لی۔ استخارہ کے لیے انسان کا پاک صاف ہونا لازم ہے۔ رات سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے ادا کرے۔ نفل نماز اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون اور سورۃ نمبر 109 پڑھے، یعنی سورہ کافرون۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص جو پڑھیں اور نفل ادا کرنے کے بعد استخارہ کی دعا عربی میں پڑھیں۔ دعائے استخارہ میں جب یہ لفظ آئے ھذا الامر تو اس جگہ اپنی حاجت سوچیے یا نام لے۔ ھذا الامر دعائے استخارہ میں دوبارہ آتا ہے، اس لیے 2 دفعہ اپنی حاجت کا سوچیں یا نام لیں، اس کے بعد قبلہ رو یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ انشاءاللہ جس نیت سے دعا استخارہ پڑھی تھی اس کام کے بارے میں خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا خواب نہ آئے تو استخارہ دوبارہ کرے۔ استخارہ کا عمل تقریباً 7 دنوں تک کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مشورہ کرتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اور جو استخارہ کرتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ کوئی کام کرنے کے ارادہ ہو تو اس بارے میں معلومات رکھنے والے مخلص لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے۔ اگر کام کا ارادہ بن جائے تو پھر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا تو آسانی سے ساتھ ہو جائے گا، لیکن اگر یہ کام دین، دنیا، آخرت کے لیے صحیح نہ ہوا تو خود بخود ایسے ہی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ شریعت کے خلاف کسی کام میں استخارہ کام نہیں دیتا۔ استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعا ہے۔ استخارہ کے بعد خواب میں اشارہ ملنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں یہ دعا پڑھیں۔ ھذا الامر کی جگہ اپنی حاجت یا کام نام لکھ کر، اگر عربی نہیں آتی تو ھذا الامر کے الفاظ کی ادائیگی کے وقت کے دل میں مطلوب کا کام کا تصور لائے۔ تو آئیے استخارہ کی ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک
من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. یہ دعائے استخارہ تھی. اے اللہ میں تجھ سے، ترجمہ اس کا ہم سنتے ہیں اس دعا کا. اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا. تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین میں بے شک ہے، میرے دین، میرے معاشیت، میرے کام کے انجام میں بہتر ہے، تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے. اور اگر یہ کام میرے لیے میرے دین، میرے معاشیت، میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے. جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے. نوٹ: استخارہ کرنے والا حاضر الامر کی جگہ پر اپنی حاجت کا آپ نام لے. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے میں خیر اور بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں. استخارہ کی اصطلاحی تعریف: ایسے 2 رکعت نماز اور مخصوص دعا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے کی بھلائی اور انجام کار کی بہتری کا سوال کیا جاتا ہے، یا پھر 2 کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے یا چھوڑ دینے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے. اب آتے ہیں استخارہ کی فضیلت. اب استخارہ تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کی فضیلت تو سنیے. اس کی استخارہ کی فضیلت انداز اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کام میں رہنمائی حاصل کرنے کا سوال کرتا ہے اور اس کام میں بہتری اور انجام خیر کی استدعا کرتا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا انسان کی خوش بختی، جبکہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا، اس کے فیصلے پہ راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کی تلقین بھی کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. استخارہ کے لیے انسان کا پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاک ہونا لازمی ہے. تو یہ رات کے وقت جو ہے 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی نیت کر کے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی ہم برکتیں دیکھیں گے. اب بعض اوقات ہمارے ذہن میں، تصورات میں، مائنڈ میں سوال ایک جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ کب کی جائے.
استخارہ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لہٰذا استخارہ کا کوئی وقت مقرر ہے ہی نہیں، تو جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت یہ استخارہ کر لے، نہ رات کی کوئی قید ہے اور نہ دن کی کوئی قید ہے، یعنی وقت اس میں ضروری نہیں، شرط نہیں، لازمی نہیں، نہ سونے کے کوئی قید ہے اور نہ اس میں نہ جاگنے کی کوئی قید ہے، تو لہٰذا اس میں استخارہ کی نماز میں جو ہے وقت کی کوئی قید نہیں۔ اب ایک اور بھی سوال آتا ہے عموماً ہمارے ذہن و تصورات میں کہ خواب آنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب کے ذریعے ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ یاد رکھیے، خواب آنا کوئی ضرور نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے۔ بعض مرتبہ خواب میں آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ خواب میں نہیں آتا۔ اب استخارہ کا ہم نتیجہ بھی پڑھیں گے، سنیں گے استخارہ کا نتیجہ کیا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف دل میں رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش موجود ہو تو بھی استخارہ کا مقصد پھر بھی حاصل ہے۔ تو لہذا اس لیے کہ بندے کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوگی، بہت ساری برکتیں ہوگی۔ تو یہ استخارہ کی دعا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ترجمہ بالکل جو ہے آپ سن چکے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے علم کی بنا یعنی تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں اور تیری طاقت کے قدرت چاہتا ہوں۔ دیکھ کیسا پیارا ترجمہ ہے۔ تو کوشش کرے استخارہ کو مس نہ کیجیے گا ہرگز۔ انشاءاللہ جب کوشش کریں گے، محنت کریں گے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی آپ کی۔ یہ نہ سوچیے گا کہ میرا کیا بنے گا۔ اب استخارہ آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں جو ہے نا ضائع نہیں ہوگی، آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو ضائع کبھی بھی نہیں ہوگی، آپ کو ملے گی۔ استخارہ آپ کے چاہے شادی ہو، کاروبار میں مسائل ہے، تو آپ چند ہی منٹوں کے اندر آپ استخارہ کر سکتے ہیں، 3 5 6 7 منٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود استخارہ کریں اور آج سے خود ہی استخارہ کیجیے۔ استخارہ کا سب سے آسان طریقہ بڑا ہی مجرب آپ کو بتا دیا میں نے۔ ایمرجنسی استخارہ بھی کریں، آپ اپنے حساب سے وقت چوز کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جب کرم ہوگا تو حالت بدل ہی جائیں گے۔ کسی بھی کام کے لیے بغیر کسی بات کے یہ عمل کر کے سو جائیں، اگر سو نہیں سکتے دن میں کر لیں تو انشاءاللہ اس کی حقیقت کا پتہ آپ کو لگ ہی جائے گا۔ استخارہ کرنے کا صحیح وقت بھی عرض کر چکا ہوں اور آسان طریقہ بھی عرض کر چکا ہوں۔ استخارہ کیا ہوتا ہے، استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بھی عرض کرنے چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو استخارہ کرنا کیسا ہے یہ بھی عرض کر چکا ہوں۔ ہم لوگ استخارہ کیسے کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اس کی آپ کو برکتیں ضرور ملے گی۔ فوری اپنا جواب حاصل کریں استخارہ کر کے، انشاءاللہ سب پتہ چل جائے گا، چاہے نوکری میں بندش ہو، کاروبار میں بندش ہو، شادی دیگر جو ہے نا۔ آج کل اتنے عامل حضرات ہیں مارکیٹنگ میں جو استخارہ خود کرتے ہیں اور ان کو شریعت کا علم ہی نہیں ہوتا،
تو آپ خود کریں اور 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ جو ہے دعائے استخارہ کی برکت سے سفر ہو، ٹرائیول ہو، شادی ہو، کاروبار ہو، تعلیم ہو وغیرہ کی بہتری کے لیے انشاءاللہ بہت ہی آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ تو بعض اوقات ہم استخارہ میں غلطیاں بھی کرتے ہیں، اچھے انداز سے ہم استخارہ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو استخارہ کرنے میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا کوشش کریں جو ہے آپ صحیح طور پر یہ عمل کریں۔ کئی سالوں سے جو ہے اس میں لوگ آزما رہے ہیں، تو آپ کوشش کر کے اس پہ عمل کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھی جو ہے نا انشاءاللہ امید ملے گی۔ آج سے خود استخارہ کیجیے، بس یہ چھوٹی سی دعا پڑھ کر سو جائے یا دن میں کرے، پھر جو چاہو گے انشاءاللہ معلوم کرے۔ بعض اوقات پانی میں استخارہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں جو طریقہ میں عرض کر چکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے فوراً استخارہ کرنے کا خاص امر عرض کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ جب کریں گے تو انشاءاللہ نہایت آسان انداز میں جو ہے عرض کر چکا ہوں، ہر کام کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ یا نقصان ہوگا یہ بھی عرض کر چکا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہے۔ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ایک مرتبہ عرض کروں گا کہ اس چینل کو ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ سبسکرائب کرتے ہوئے شکریہ کا موقع ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اس چینل پر آپ کو انشاءاللہ شریعت کے مطابق انشاءاللہ وظائف، تصدیق شدہ وظائف اور جعلی وظائف سے دور، اور اسی طرح آپ کو انشاءاللہ برکتیں ملے گی اس چینل سے۔ تو ہمیں دعا میں یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم۔